قرآن کے زندہ کلام میں سے پڑھیں گے افسیوں 6 باب اور اس کی پہلی 4 آیات۔ قرآن کے زندہ کلام یوں مضمون ہے: اے فرزندو، خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ اور اے اولاد والو، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے اور عمل کیا جانے پر خداوند کی برکت۔ آج ہم مدر ڈے کے حوالے سے سیکھتے ہیں کہ یہ سنڈے بڑے اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کیا گیا۔ ماں کے حوالے سے، ماں کے لیے جو بڑا لوگوں نے تاریخ میں لکھا، بولا اور خراج عقیدت ماں کو پیش کیا، اس کی عظمت کو سلام کیا، سلوٹ کیا ماں کے نام کو، کہ ماں ایک بہت بڑا رتبہ ہے اور ماں ایک اہم جز ہے ہماری زندگی میں، کہ ماں جو ہے ایک اچھا کردار ادا کرتی ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود آج ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جتنی ماؤں نے اپنی عظمت کے بارے سنا، کیا وہ مائیں حقیقت میں جان چکی ہیں کہ میں اپنی اولاد کی تربیت مسیح میں کرتی ہوں، یا میرا کردار زمین پر ایسا ہو کہ میری عظمت کو سلام کیا جائے، مجھے خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ بہت ساری مائیں وہ اپنے ماں کا حق ادا نہیں کرتی، ان کو پتہ نہیں کہ میں ماں، اور خداوند کی پلان کے بارے انسان نہیں جان سکتا کہ خدا کی انسان کے لیے یا دنیا کے لیے یا پوری کائنات میں اس کی پلان کیا ہے۔ جیسے خدا نے انسان کی تخلیق کی اور اپنے ہاتھ کی اس نے کاراگری کی، اپنے ہاتھ کی کاراگری کر کے انسان کو بنایا۔ جب انسان پر کاراگری کی تو انسان کے نتنوں میں دم پھونکا، وہ انسان جیتی جان ہوا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ جب خدا نے انسان کو بنا کر دیکھا کہ اچھا ہے، تو خدا کو انسان سے بے حد پیار آ گیا، اتنا پیار کہ خداوند انسان کے بالکل قریب، بلکہ ٹھنڈے ٹائم پہ آ کر اس کے ساتھ کیا کرنے لگا، بات کرنے۔ آگے انسان کی تخلیق کے لیے جو خدا نے پلان بنایا، تو خداوند نے عورت کو چنا، عورت کو چنا کہ وہ آگے کو انسانی تخلیق عورت کے رحم سے ہوا کرے، اور عورت کو ایک بڑا رتبہ دے دیا، اور انسانی تخلیق کے لیے اسے مقرر کیا اور اس سے عزت بخشی، بلکہ وہ اولاد ہونے کے وقت سے جو ہے اس کی خطاب بخشی گئی، اور وہ بابرکت ٹھہری۔ خدا نے اس کے لیے ایک ذمہ داری دے دی اور اسے چنا کہ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے بعد اگر کوئی انسان اپنے قریب پاتا تو اپنی ماں کو پاتا۔ جب یہ چوز ہوا کہ اب انسانی تخلیق عورت کے رحم سے ہوا کرے گی، تو انسان کا پیار خدا سے بٹ گیا۔ ایسا ہوا جب انسانی تخلیق آگے کو عورت کے رحم سے ہوئی، تو ماں کا پیار بچے میں چلا گیا اور بچے کا پیار ماں میں۔ جتنی دیر تک وہ بچہ میچور نہیں ہو جاتا، جانتا سمجھ، تب تک وہ اپنی ماں کی گود کو سب کچھ سمجھتا ہے۔
کوئی اس کو غصے ہوتا ہے، کوئی اس کا ایسا کرتا ہو، فوراً وہ اپنی ماں کی گود میں جاتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو وہ ماں کی گود میں سیف سمجھتا ہے، اس کی سیفٹی ہے اس کی ماں کی گود۔ جب تک وہ نہیں، جب وہ جان جاتا ہے کہ میری سیفٹی خداوند میں بھی ہے، پھر وہ خدا کی طرف کہلاتا ہے رجوع۔ اور ماں کے لیے، ماں کو خداوند نے ایک رتبہ دیا اور پھر اس کے اندر ممتا رکھ دی۔ ماں کے اندر ایک کیا رکھ دی؟ ممتا رکھ دی، کہ وہ اپنی اولاد سے بے حد پیار کرے۔ جیسے بچہ کو دیکھتی ہے رات کو خود گیلی سائڈ پہ ہو جاتی ہے اور سوکھے سائڈ پہ بچے کر، اور پھر ماں کی ممتا جیتی ہے۔ ماں بیٹھی ہے نا، رات کو بچہ روتا، بیٹھی ہے، اس کو گود میں لیا، وہ گود میں سو گیا نا، اب اس کا دل نہیں کر رہا کہ میں اس کو بستر پر لٹا دوں، ایسا نہ ہو کہ اس کی نیند ڈسٹرب ہو گیا ہے، یہ اٹھ جائے۔ ماں بیٹھی اپنی نیند پوری کر دے اور بچے کو اپنی گود میں سلا دے۔ یہ ماں ہے، یہ ماں کی کیا ہے؟ ممتا ہے۔ تو یقیناً جو ماں کی ممتا ہے وہ بیان سے کیا ہے؟ بھائی، اور ماں کا پیار کبھی بھی ہم زندگی سے بھلا نہیں سکتے، کیونکہ اس سے تو جو مائیں مسیح میں ہو کر اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں، ان کی پرورش کرتی ہیں، وہ مائیں باعث سے برکت، بلکہ وہ مائیں ویل اینڈ گڈ۔ جیسے ہم نے افسس کی کلیسیا کے نام خط کو پڑھا، تو اس میں جو ہم نے پڑھا ہے، اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرمانبردار رہو، اور کیونکہ یہ واجب ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کرو، یہ پہلا حکم ہے۔ یہ کیا ہے؟ پہلا، جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے۔ ویسے بائبل میں کتنے حکم ہیں؟ 10، اور کتنی لوہوں پر لکھے ہوئے ہیں؟ 2 پر، ایک پر 6 اور ایک پر 4۔ 6 خداوند نے اپنے لیے، خداوند نے اپنی طرف سے انسان کو 6 حکم دیے کہ تم یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا، ایسے نہ کرنا، ساری باتیں انسان پر۔ اور پہلے 4 حکم ہیں، تو اپنے خدا کی عبادت کرنا، اپنے خدا کے ساتھ تو بت پرستی ایسے، جس میں 6 حکموں میں یہ حکم ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی کیا کرنا؟ عزت کرنا۔ اور یہ وعدہ ہے کیونکہ زمین پر تیری عمر کیا ہوگی؟ دراز ہوگی۔ اور ان حکموں میں بڑا حکم، تو پورے دل، پوری جان، پوری طاقت، قوت سے اپنے خدا سے محبت کر۔ یہ 2 باتیں، 2 حکم اگر انسان کی زندگی میں آ جاتے ہیں تو انسان باعث سے کیا ہے؟ برکت اور کامیاب زندگی۔ اور اب جو مائیں مسیح میں اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہیں اور ان کو تربیت اور نصیحت دیتی ہیں، ان ماؤں کے لیے فائد کیا ہے؟ ان ماؤں کے لیے فائد یہ کہ ان کی اولاد بابرکت ہوگی، با ایمان ہوگی، وہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں گی، اور ہر ماں باپ کا جو خواہش ہے کہ جو میری اولاد ہے یہ عمر دراز ہو، بزرگی پائے، تاکہ میں ان کے بچوں کو دوں۔ جیسے کہ امثال کی کتاب کے 3 باب کو دیکھتے ہیں، وہاں لکھا کہ میرے بیٹے میرے منہ کی باتوں کو سن اور میرے فرمان کو بجا لا، اور میرے حکموں سے فراموش نہ، اور اس کو اپنے گلے کا طوق بنا لے اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لے، یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت حاصل کرے گا۔ یہ تیری عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی اور بزرگی، عمر کی درازی، پیری، سلامتی اور بزرگی۔ تو ماں کی تربیت اولاد کو عمر کی درازی، پیری، سلامتی اور بزرگی بخشے، جس سے ماں باپ باعث سے برکت ہے، خوش ہے، اور اس ماں باپ کی عمر کیا ہے؟ دراز۔ اور جو مائیں
اپنے بچوں کی تربیت میں کمی رہنے دیتی ہے اور اچھی تربیت تھی پھر ان کو پچھتاوا، اس ماں باپ کی عمر بھی کم ہو جاتی کیونکہ وہ مسیح میں فرمانبرداری نہیں کر رہی اور وقت سے پہلے وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، وقت سے پہلے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اس بات کو، اس کلام کو سنا نہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان بادشاہ وہ بادشاہ جس کو خدا نے چنا، حکمت دی، دنائی دی اور عزت بخشی، یہاں تک کہ ہر چیز اس کے پاس فراخ دلی تھی، سونا، چاندی، پیتل، سلور، لکڑی اور صنوبر کی لکڑی، مسالہ جات، ہر طرح کی چیزیں بے شمار، یہاں تک کہ ہیکل میں ہر برتن سونے کا اور جہاں ڈالیں بھی سونے کی۔ اتنی دنائی اور حکمت ہونے کے باوجود بھی اس کی ماں اس کو تربیت کرتی، اس کی ماں اس کو نصیحت کرتی۔ 31 باب میں بات لکھی امثال کی کتاب کے 31 باب میں، اور وہ کہتی ہے اے لیمن بادشاہ، لیمن کا مطلب ہے دانشمند، عقل مند اور حکمت سے نمو۔ جیسے ہم جو بہت سارے لوگ دانشمند اور عقل مندی کو یا بکس لکھتے ہیں، غزل لکھتے ہیں، ان کو لاما کہا جاتا ہے، جیسے لاما اقبال، لاما چودھری طارق، بہت سارے اس کو لاما کا خطاب دیتے ہیں، اور یہ خود اپنے بیٹے کے لیے کہتی ہے اے لیمن بادشاہ، اے دانشمند اور عقل مند بادشاہ، اور میں نے تجھے بڑی منتیں مان کر پایا ہے، آئے میری رحم کے بیٹے، تو میرے رحم کا بیٹا ہے اور میری تربیت کو سن۔ اے لیمن بادشاہ، میں کوئی بادشاہوں کو زیب نہیں، اور اے لیمن بادشاہ، شراب حاکموں کی شان نہیں ہے، حاکموں کے شان نہیں کہ وہ شراب پیے، ایسا نہ ہو کہ وہ پی کر کسی مظلوم کی حق تلفی کر دے یا غلط فیصلہ کر دے۔ اے لیمن بادشاہ، تو اپنی قوت غیر عورتوں کو نہ دینا اور ان کو جو بادشاہوں کی راہیں بگاڑنے والی۔ یہ اس کی ماں اتنا دانشمند، عقل مند بادشاہ ہے، اس کے باوجود بھی ماں اس کی کیا کرتی ہے، تربیت اس کو کر دیا، نصیحت کر دیا، تاکہ اس کی ماں اپنی اس بات کو پورا کرے جو خداوند نے فرمایا کہ جو ماں ایماندار ہیں وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے۔ جیسے موسیٰ کی ماں کو دیکھتے، موسیٰ کی ماں نے 5 سال موسیٰ کی تربیت کی اور اس سے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا ہونے سے انکار کیا۔ سیموئیل کو دیکھتے ہیں، سیموئیل کی ماں نے 5 سال اس کی تربیت کی، جب اس کو ہیکل میں چھوڑا گیا ایلی کین میں، تو خدا کی خدمت میں، اس کی خدمت دنیا میں بزرگ ٹھہرا۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی ماں کے نام بائبل کے اندر ہے۔ میرا خیال ہے کہ دانیل کی ماں نے بھی اس کی اچھی تربیت کیا، جس نے دارا بادشاہ کی مورتی کو سجدہ کرنے سے کیا کر دیا، انکار کر دیا، اور اپنے خدا کی کیا کرتا رہا، عبادت۔ صدرک مسک عبدنجو جیسے لوگ ہمیں ملتے ہیں۔ یہ خاندانی تربیت، ماں کی تربیت ہمیں ان سے ملتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ شریعت میں ماؤں نے ایسی تربیت کی کہ ان کے خاندان، ان کے گھرانے، ان کے بیٹے خدا کے ساتھ وفادار ہیں۔ تو آج کی ماں کا نام کیا ہوگا؟ اگر آج کی ماں ایماندار ہے، خداوند نے تربیت کا کیا، تو اس کا نام کتاب حیات میں لکھا جائے گا، اس کا نام کتاب حیات۔ اگر آج کی مدر گڈ مدر ہے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے، تو وہی مائیں جو ہیں باعث سے برکت ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ جب ان کی بیٹیاں جب مدر بنے گی تو ویل اینڈ گڈ وہ مدر ہوگی، کیونکہ انہوں نے اپنی ماں سے کیا پائی ہے، تربیت، اور ماں کے ساتھ وفادار۔ تو یہ ہے ماں کا کردار، ماں کا روپ، ماں کی عصمت۔ ایسی ماں کو خراج عقیدت پیش کرتے، ایسی ماں کو میں مسیح میں جو سلوٹ کرتا ہوں اور ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ جو آج ایسی مائیں
موجود ہیں جو اپنے تو جب مدر ڈے پر ماں کے لیے تو ہر ماں کو سوچنا ہے کہ یہ عظمت میری ہے اور یہ آج خراج عقیدت مجھے دیا گیا ہے. آج میری عظمت کو سلام کہا گیا, میرے لیے بہت کچھ بولا گیا, تو میں نے مسیح میں کیا ہوں, کیسی ایماندار بندی. اگر وہ ایماندار بندی ہے تو جان لے کہ اس کی زمین پر عمر دراز ہے اور وہ پیری سلامتی بزرگی پائے گی اور کتاب حیات میں اس کا نام ہے. تو آج کی ماں کے لیے یہ میرا میسج ہے کہ ماں کا دانش مند ہونا, عقل مند ہونا اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا بہت ضروری, جس سے وہ مائیں باعث سے برکت ہیں, وہ مائیں نجات یافتہ جو مائیں ہیں وہ خدا کے حضور ایسی مائیں ہیں جو سلیمان کی ماں تھی, موسیٰ کی ماں تھی, سیموئیل کی ماں تھی, ایسی ماں جیسی وہ بھی ماں. اس لیے آج اگر ماں چاہتی ہے کہ میری اولاد عمر دراز ہو, ان کی زمین پر وہ پوری عمر پائیں, میں ان کے بچے دیکھیں تو پھر اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے خداوند میں اپنی اولاد کی عمر دراز بھی کرے اور اپنی عمر بھی دراز کرے. تو یہ ہے خداوند کے حضور ماں کا کردار, ماں کا روپ, کیونکہ خدا نے ماں کو بڑی اہمیت دیا ہے, خدا نے ماں کو بہت بڑا رتبہ دیا اور ماں کو ایک حق بخشا ہے کہ وہ انسانی تخلیق کو جب جنم دیتی ہے تو وہ اس کے وسیلہ سے وہ بابرکت ہو اور ہمیشہ کی کیا پائے زندگی. تو میرا آج ان ماں کو سلوٹ ہے جو مسیح میں ایماندار ہیں اور ان کی عظمت کو سلام ہے, اور میری طرف سے خراج عقیدت ہے ان ماں کو جو مسیح میں اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں, اور ہمیشہ وہ مائیں ایمان میں مضبوط رہیں, اور ان ماں کو مدر ڈے بہت بہت مبارک ہو. آمین. اور ہم سب کو اس پر خدا ان کا شکر.